تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نہایت مال ہیں۔ یہاں لانگ ویکنڈ ہے، لیبر ڈے ہے آج منڈے۔ 3 دن تک میں ویڈیو نہیں بنانا چاہا اس واسطے کہ لوگ کے پاس تفریح کے لیے ٹائم رہتا اور آخرت کے لیے بہت کم لوگوں کے پاس ٹائم رہتا، اس واسطے 3 دن میں نہیں بنانا چاہا۔ اچھا، اب اسلام نیچر، ایک حقیقت اور ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے جو آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے اس کا جو ریالٹی ہے وہ معلوم ہوتا نیچرلی۔ اب میں ایک خاص بات بتا دوں، میں پچھلے جمعہ مسجد رحمان میں افریقن بھائی نے خطبہ دیا، دلوں کو چھو لیا۔ اس نے جو ٹاپک رکھی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کو زندگی کے اندر تکلیفات آتے، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ اور تکلیفات ابراہیم علیہ السلام کو آئے جو نمرود ان کو آگ میں ڈالنا چاہا، تکلیفات موسیٰ علیہ السلام کو آئے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسان کو، مزدور کو جو دوسرے مزدور کو مارتا ہوا دیکھا تو اس کی جو ہے حفاظت کے لیے یا اس کی بچاؤ کے لیے، اس کا جو ہے تحفظ کے لیے جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے بیچ میں ڈالا، اتفاق سے حادثہ ہو گیا، وہ آدمی مر گیا۔ ایک کو بچانے جا کے بہت بڑا نقصان موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہو گیا، وہ آدمی مر گیا۔ اب ان کے قبیلے والوں نے کہا یہ اب تمہیں تو یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر ایک جگہ، ایسی جگہ جا گئے جہاں عورتیں جو ہے وہاں پانی بھر رہی تھی، آپ کو پانی پینا تھا۔ پھر ان کے والد کے پاس مزدوری کرنے کے لیے آپ رضامند ہو گئے، پھر ان کی لڑکی سے شادی کرنا پڑا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت بڑا ہر ٹائم فرعون کے سامنے ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے سامنے بھیجا، وہ جو ہے اپنے آپ سے باہر نکل گیا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ تو ایسے فرعون کو جو ہے سبق دینے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ ہارون علیہ السلام، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمت سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر آ گیا وقت ہمارے یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اپنے بھائیوں نے، یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے کر کے ایک کنویں میں ڈھکیل دیا۔ ہم بولی کہتے ہیں ہمارے آندھرا پردیش میں، ویل کو کہتے ہیں، پانی کے اندر پھینک دیا۔ پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا، پھر سستے دام میں ایک بازار میں مزدوری کے لیے غلام کی طرح بیچ دیا گیا۔ تکالیف اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے بتائے تاکہ بندہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 دن کا ہارٹ ملا، آپ 40 دن تک باہوش نہیں رہتے تھے، ایک جادو ہوئی تھی آپ پر۔ تو اللہ پیغمبروں کے ذریعے ہم کو بتا رہا کہ دیکھو ہم نے نبیوں کو جو ہم چوز کیے ان کو بھی تکلیف دی، لہٰذا تم دنیا میں رہو گے تب تک تمہیں بھی جو ہے دنیا میں تکلیف ہوگی۔ اس واسطے ہمارے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن کا دنیا میں رہنا آگ کے اوپر چلنے کے مانند ہے۔ اور مومن کو آپ نے بتایا کہ دیکھو ایک بلینکٹ ہے یا آپ اس کو چادر کہہ لیں، جو کانٹے دار درخت ہے اس میں پھنس گئی اور اس کو کھینچ کر نکالنا ہے۔ اس طرح مسلمان کی زندگی تکالیف سے گزرے گی۔ اب ایک حقیقت کی طرف میں لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ انسان پوری دنیا کے اندر، میں نہیں سمجھتا امریکہ کے اندر خالی اونچی عمارتوں کی وجہ سے تم سمجھو گی کہ یہاں انسان خوش ہے، نہیں۔ اب تو مڈل ایسٹ میں بھی الحمدللہ
اب تو مڈل ایسٹ میں بھی وقت ایسا آ گیا کہ وہاں کے نوجوان بچے موسیقی اور دنیا کا فیشن کرنے کی اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے رنگ رلیوں والی وہاں بھی انسان کو سکون غارت ہو گیا. بلا وجہ میں بات نہیں کرتا، میں مثال دیتا ہوں آپ کو نیچرل. اب جو پاکستان کی زندگی ہے، آپ اگر ڈرامے دیکھیں گے اس میں صرف مادہ پرستی کی زندگی بتا رہا، اور ایک مسلمان ملک ہے بلکہ پوری دنیا جانتی اس کو. اللہ اکبر، حالانکہ ہے تو چھوٹا، ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہے، لیکن بار بار مسلمانوں کا اگر سے کوئی اشارہ دینا ہے تو پاکستان بتاتے لوگ. اور وہ لعنتی ملک میں پاکستانی ڈراموں میں کوئی اسلام کی بتاتا ہی نہیں زندگی، صرف نفس کے حساب سے، خواہشات کے حساب سے چل رہے تھے، مادہ پرست. یہ نیچرل زندگی نہیں ہے، اسلام سے گئے گزری ہوئی ہے اور غلط جا رہے ہیں لوگ، چاہے عرب کے ہو یا. اب یہاں کی جو اجلی زندگی ہے امریکہ کی یا یورپ کی، یہ لوگوں کو ایسی زندگی چاہیے جس میں تکلیف نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھی تکلیف دی. یہ ایک حقیقت میں بتانے یہ ویڈیو بنایا. میری زندگی، میں جمعہ کے دن اس دن جا رہا تھا، راستے تمام یہی سوچ رہا تھا کہ انسان کو اتنی تکالیف سے جیے کیوں. اب جیسے میری زندگی ہے، بیماریوں سے بھرا ہوا ہوں، غریبی سے بھرا ہوا ہوں، مفلسی آ گئی میرے پاس. ایک وقت تھا پیسہ دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا، آج کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا فون پہ، کوئی خطوط نہیں آتے میرے پاس، کوئی میری خیریت بھی نہیں لیتا. ایسے مقام کی زندگی، ذلتوں والی لعنتی زندگی میں کیوں جی رہا ہوں بول کے سوچ لیا تھا. اور میرے کو افسوس بھی ہوا کہ خیر میں بار بار ذاکر نائک کا نام اس واسطے لیتا ہوں، یا طارق جمیل جیسے، یا جو ہے یہاں کے بہت سارے جیسے شبیر علی ہے، یا پھر جو ہے طارق رمضان ہے، میں ان کے نام اس واسطے لیتا ہوں کہ یہ لوگوں میں جا کے بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں اسلام. یہ جو طارق جمیل ہے صرف مسلمانوں میں لمبے لمبے لیکچر دیتا، یہ کبھی باہر آ کے ان کو بتا ہی نہیں. اب گنیش بیٹھا جا رہا پڑوسی ملک میں، کبھی بتا نہیں سکتا ہو طارق جمیل یا ذاکر نائک. گنیش کی ایک حقیقت میں سامنے رکھوں تاکہ جو ہے میرے کو افسوس ہو کہ میں اسلام جاننے کے بعد میں انسان کے پاس میں اپنی صحیح رودات کیوں نہیں رکھ سکا کر کے، میرا غم کیوں سامنے تک نہیں آیا انسانوں کے. میرا رونا حق کا رونا ہے، اور وہ جو ہے باطلوں کے اندر میرا حق گم کیوں ہو گیا، وہ ہے میرا. اچھا اب کہنا کیا ہے میرے کو، گنیش ہے بٹھایا جا رہا، انڈیا میں بیٹھ گیا، گنیش کو بٹھائے بھی لعنتی، اس کو بیٹھنا نہیں آتا، اس کو بٹھائے 10 دن تک بٹھائیں گے. سوچو یہ بات کے اوپر. گنیش ایک پتلا پانی میں بہا دیا جائے گا 10 دن کے بعد، اور اس کو یہ خدا بول رہے. اور میں کل ایک مجروح سلطان پوری کے ہٹ سانگز ڈالا یوٹیوب پر، تو کالا پانی کا گانا آیا، اچھا جی چلو جو ہے گانا ہے اچھا جی چلو، مدھوبالا اور دیوانند پر. وہ گانا رفیع صاحب اور لتا گائے، شاید مجروح سلطان پوری لکھا، ایس ڈی برمن ہے میوزک. کالا پانی شاید میں پیدا ہونے سے پہلے، کیونکہ 50s کے وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں 57 کے وقت میں پیدا ہوا ہوں. تو وہ جو گانا ہے اس میں دیوانند نظر آ رہا، مدھوبالا نظر آ رہی، اور گانے کی حقیقت مجروح سلطان پوری دنیا سے چلا گیا، ایس ڈی برمن دنیا سے چلے گا، اور رفیع صاحب بھی دنیا سے چلے گئے. ایک نمک کا کنکر لتا رہے گی اس میں، وہ گانے کی اس میں. اور یہ پورے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی ان کا وجود ہے، ان کا ٹائم ہے، اور وہ جو ہے حرکت اور یعنی چل رہے پھر رہے، زبان سے بول رہے. ایسا دیوانند اور جو ہے مدھوبالا نظر آ رہی، اور پھر اس کو دیکھ رہے سوالے، اس میں جو ہے آغا ہے، مخری ہے، یہ بھی دنیا سے چلے گئی. اور جانکی داس کچھ نام تھا اور ایک ایکٹر کا، وہ گانے میں دیکھ رہے سوالے، وہ بھی مر گیا، سارے مر گئے. لیکن وہ گانے کی نشانی ہے. اب بتاؤ گنیش کہاں ہے، کہاں ہے نشانی؟
کیوں مٹی کا بنا رہے ہیں؟ کیوں اس کو بٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں بیٹھ سکتا؟ کیوں اس کو پانی میں ڈال دے رہے ہیں؟ کیا وہ پانی میں ڈالنے کے لیے بنا گیا؟ یہ کون سی زندگی چل رہی؟ اور طارق جمیل، یہ ذاکر نائک جیسے، میں سمجھتا ہوں، میں ان کو گالی بھی دی تو کم ہے. ارے مرد بن کے ان کو بتاؤ. میں جیسے مرد بن کے یہاں اللہ کو حاضر رکھ رہا ہوں. کئی بار پولیس بلا لیتا ہوں، بولے بلا لو، بلا FBI آ گئی برانکس میں، آ جان دو. 3 دن تک مقابلہ کیا. میں نہیں ڈرتا. میں یہاں پرسوں ڈر گیا. 3 دن پہلے میرا بیٹا جمعہ کے دن میرے پاس، لانگ ویکینڈ ہے، میرے بھانجے کے پاس جانا چاہ رہا تھا، کیونکہ میری بہن آئی بھی انڈیا سے، واشنگٹن کے پاس رہتا میرا بھانجا ورجینیا میں. تو میں جب بھیج رہا تھا 5 بجے کی بس مس کر دیا. ٹکٹ کے پیسے چلے گئے، کیونکہ یہاں مس ہو گئے تو ریٹرن نہیں دیتے واپس، وہ بک کرانا ہوتا ہے. اور پھر 10:30 تک اس کو بس کی، کیونکہ 8:30 کی بس بھی پیک تھی، فل تھی، 10:30 کی ملی. اور میں گھبرا گیا. رات کا وقت ہے، نوجوان ہے، داڑھی ہے اس پہ، اس کی چھوٹی سی ٹریم، اور پھر جو ہے ویل ینگ ہے، 18 کا ہے، اور بیگ ہے. یہاں ہر جگہ سرچنگ ہوتی ہے، سب وے میں جاؤ یا کہیں بھی. تو اس طرح سے گھبرا گیا. تو ڈر جانا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے میرے بچے کو محفوظ سے بھیج دیا. اب وہ سفر کے لیے ابھی 2 بجے پھر وہاں سے بیٹھ رہا ہے ابھی ادھر آنے کے لیے. تو حالات امریکہ میں ہے تو بھی ڈرتا نہیں. میں برابر دین کی بات رکھتا ہوں. ہاں میرا انداز الگ ہے، میں نام نہیں دیتا لوگوں کو، میں لیکچروں کے لیے نہیں آتا، میں ڈیبیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. ڈیبیٹ کیوں کروں میں، جبکہ انجیل تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انجیل کرسچنس پاکستان کے جانتے ہیں وہ اللہ نے دی. اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دیوانے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو غارت تقدیر ان کی جو ہے بہت ہی مغالطے میں رکھ کر ان کو دنیا سے بھیج رہی اور جہنم میں جا رہے. پاکستانی کرسچنس، میں ابھی بات کیا تو بتایا، انجیل جانتا ہے اور بائبل دی نہیں، تو میں بات کیوں کروں؟ اللہ نے انجیل دی تھی تو بات ختم ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بھیجا، بات ختم ہو گئی. میں کیوں بات کروں؟ ہاں مگر یہ اشارہ ضرور دیتا ہوں، اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ سن رہے. اسی طرح میں جو ہے گنیش کے تعلق سے بول رہا ہوں. ارے ہندوستان میں ذاکر نائک ہے، طارق جمیل جیسے، یہ بچوں کو جو ہے لوگوں کو لیکچرز دینے کے بجائے ان کو بتاؤ کہ کیا کالا پانی کا دیوانند اور مدھوبالا نظر آ رہی تم کو فوٹوگرافی کے اندر، اور وہ حرکت کرتے ہوئے، زبان سے بولتے ہوئے. وہ گانا رفیع صاحب گا رہے جیسا معلوم ہو رہا، لکھا جیسا مجروح سلطان پوری معلوم ہو رہا، ایس ڈی برمن مر گیا وہ میوزک مارے جیسا ہو رہا. وہ سب کی نشانیاں ہیں، تو پھر گنیش کی نشانیاں کہاں ہیں؟ لعنتیو، انسان کو انسان زمین میں ڈبو دے رہا. زمین میں ڈبو دے رہا کہ مطلب زمین کے رکھ کے جلا دے رہا. یہ کیا ہے؟ انسان کو انسان نہیں سمجھا سک رہا کہ جو ہے یہ انسان خدا ہوتا تو انہیں اپنی نشانی رکھتا. اللہ نے قرآن میں فرعون کی نشانی رکھی اور 3,500 سے زندہ ہے جیسا بتا رہا، یہ نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو عقل دیا زمین پہ رہنے تک، تمہاری سانس رہ تک معلوم کرنے کے لیے. جب تم مر جاؤ گے تم کو پھر صرف حساب دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر سے ہندو تم جلاتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں برابر پھر سے پیدا کر کے تمہارے یہ بار کوڈ سے حساب لوں گا. پہلے تم تھے ہی نہیں، میں پیدا نہیں کیا کہہ رہا ہے، پھر پیدا کر لوں گا کہہ رہا ہے. تم دھوکہ دینا چاہ رہے. انسان کو بتاؤ. دیکھو میں ایک بات سے بات ختم کر دوں. پہلے زمانے میں ہم محلے میں حلقے میں بیٹھتے تھے، رشتہ داروں میں بیٹھتے تھے، نعتوں میں، قوالیوں میں بیٹھتے تھے، پھر اجتماعات ہوتے تھے انڈیا میں تو ہم بیٹھتے تھے. اب وہ وقت ختم ہو گیا. امریکہ آ گئے. امریکہ کے اندر بچہ ایک لیپ ٹاپ پہ بیٹھ جاتا، ایکس باکس پہ بیٹھ جاتا، یا ٹیبلیٹ پہ بیٹھ جاتا، یا بیوی جو ہے اپنے آئی پاڈ پہ یا سیل فون پہ یا اپنے وہ سامنے جو ہے ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ پہ. میرے گھر میں سب ہے یہ، ان پہ بیٹھ جاتی. آدمی تنہا ہو گیا. میں تو حقیقت میں تنہا ہو گیا. میرا رونے کتے کا رونا ہو گیا. راتوں کے وقت میں کتا چیخ لیتا رہتا، اس کا کیا درد ہے کوئی نہیں جانتا. وہی میرا درد ہے، کتے کی طرح چیخ رہا ہوں میں کہ بتا رہا ہوں ارے انسان تو پہچان اللہ کو.
तकालीफ आ रही पूरी दुनिया में, हर इंसान को तकलीफ है। यानी देख लो तुम्हारे इर्द गिर्द के, तुम्हारे सामने के, तुम्हारे आसपास के रोज़मर्रा के नहीं देख लो, ये भी एक पहचान है कि मौत है तुम्हारी। तुम्हारे सामने जो है एक आदमी पैसे वाला था, गरीब हो गया, मर जा रहा। तुम्हारे सामने अमीर है, जैसे ये मैं इसका टाइटल रखना चाह रहा हूँ, बिल गेट, अंबानी, टाटा बिरला, इनके पास पैसा है, कल मर जाएंगे। पैसा कौन लेगा? क्या वो बोल सकते कैसा खर्च होगा? बोल सकते? या वाकई फ़ायदे के लिए होगा या नुकसान के होगा, या जो है कोई अच्छे काम के लिए, वो नहीं बोल सकते। एक सांस के साथ अंबानी मरा, ख़त्म, फिर उसका क्या होने वाला है नहीं मालूम। बिरला, टाटा बिरला या बिल गेट्स, ये सब ऐसे ही धोखे में, इनको अल्लाह नहीं पहचानना है। देखो इंसान का कितना बड़ा नुकसान हो रहा। कोई इनको बता सकता कि अल्लाह हक़ है करके? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अजान पूरी दुनिया में गूंज रही, कोई बता सकता? अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोल के आज पूरे हाजी दाखिल हो गए पूरी दुनिया से, कोई बता सकता? इससे बड़ा कोई खुदा नहीं है, अल्लाह अकबर बोल के बोले, कोई बता सकता? या ये बोल सकते कि अल्लाह ने किताबें भेजी, पैगम्बरों को भेजा, कुरान बता रहा है कि जो है हर पैगम्बर को तकलीफ़ आई, कोई बता सकता इनको? नहीं। ये बेचारे ऐसे ही मजबूरी से मर जाएंगे, ये गुरूर में रहेंगे कि मेरे पास पैसा है। बैंकों की हैबत रहेगी कि कहीं कोई ना निकाल ले, हिसाबात देखेंगे कहीं कोई मेरे हिसाब में गड़बड़ तो ना कर दे। यही ज़िंदगी होगी उनकी और ख़त्म हो जाएंगे, उसके साथ ही मरेंगे। क्योंकि अल्लाह खुद बता रहा है कि दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया की पूरी मसरूफियत पूरी दुनिया में रहेगी और तुम मर जाओगे। अल्लाह की तरफ जाओगे तो अल्लाह पूरा रास्ता खोलेगा, जन्नत का रास्ता मिल जाएगा। हकीकत यही रहेगी। और आदमी नहीं समझ पाएगा तो क्या कि वाकई इंसान को तकलीफ़ आती है दुनिया में। इससे प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, पैगम्बरों को आई किताब कुरान बता रही है कि पहले की किताबों में, पहले के पैगम्बरों में जो है अल्लाह हालात देता रहा, इम्तिहान लेता रहा। आज तुमसे भी लेगा, आने वालों से भी लेगा। और जो इम्तिहान में कामयाब होने के लिए फ़िक्र करेगा दीन की, सांस है तक बात है। और मेरी बात, मैं मरने के बाद में भी रहेगी निशानी, और गणेश की नहीं रहेगी। सिर्फ पुतला फिर बिठाएंगे उसको। देखो उन्हें बैठ नहीं सकता, लफ्ज़ इस वास्ते चल रहा हो गणेश का, बिठाएंगे। किसको बिठाए भाई? 10 दिन गणेश को बिठाए, फिर पानी में डाल दिए। पानी में कौन डाले? इंसान लेके डाले, पुतले को डाले। गणेश है कहाँ? निशानी क्यों नहीं है? काले पानी के गाने की तरह। मैं पूछता हूँ तुम मुसलमानों से कि तुम क्यों मर्द नहीं बन के दूसरों तक बात रख सकते? तारिक जमील, कब तक तुम मुसलमानों में बोलोगे? हमारे जाकिर नायक, तुम असल पॉइंट्स पे आओ ना यार, असल बताओ दुनिया को। खाली जो है तुम ये कंपैरेटिव रिलीजन बोल के गीता बोलेंगे, तुम जो है बाइबल बोलेंगे, वो दिया ही नहीं अल्लाह। लानती हो, समझो मेरी बातें। मैं मर्द हूँ, इस वास्ते मैं मर्दों वाली बात करता हूँ। भले तुम मेरे वीडियो देखो या ना देखो, भले तुम इससे सबक लो या ना लो, तुम इससे फ़ायदा उठाओ ना उठाओ, लेकिन मेरा ईमान बनाना है मुझे। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर मैं वाकई गलत कुछ बोला है, अल्लाह से मैं माफ़ी मांग लूँगा। और अल्लाह के बंदों को मैं तकलीफ़ नहीं दूँगा, अल्लाह के बंदों को जन्नत के लिए मैं दुआ करूँगा, ताकि जो है हक़ बोलने की जो है मर्दों जैसी ताकत आए हम में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।